کیسے پتا لگے گا ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ گلزار صاحب، یہ وہ سوال ہے جو پی ایچ ڈی کی کلاس میں بھی پوچھا جاتا ہے میرے سے، جو 8ویں کلاس کا بچہ بھی پوچھتا ہے۔ اس کے میری سب سے زیادہ جو وائرل ہونے والی پہلی ویڈیو تھی جو ایک دم 13-14 لاکھ پہ چلی گئی، وہ یہی ویڈیو تھی، یو میں ریکارڈ ہوئی تھی، آئی بی والوں نے کروایا تھا، ڈاکٹر علی ساجد نے سیشن۔ یہی سوال تھا، قدرت نے اسی سے شاید عزت دینی تھی، اسی لیے اس سوال کا جواب دہرائے دیتا ہوں کہ اس سوال نے مجھے رسپیکٹ دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا لگتا ہے کس کام کے لیے ہم بنے ہیں؟ اوکے میرا پتر، سمجھ آیا؟ میرا بیٹا سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ کس چیز کے لیے بنے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں، پہلی نشانی یہ ہے وہ کام آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ اس کو اردو میں کہوں، زمان و مکان سے اگر کام آزاد نہیں کرتا وہ کام آپ کا نہیں ہے۔ دوسری بات سنیے گا تو پہلی بات زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ سر، جو کام آپ کو تھکاتا ہے نا، وہ آپ کا پیشن نہیں ہوتا، کیونکہ پیشن تھکاتا ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی سپورٹس مین بیٹھا ہے، اچھا کرکٹر بیٹھا ہو ہے ادھر؟ ایف ایس سی والے کم ہی ہوتے ہیں بیچارے، گیند کرائے تو نکل جاتی ہے، بلہ کو مانتے وکٹ اڑ جاتی ہے۔ بہت ایف اے والے کام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے جی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایف ایس سی والا دوڑ لائے تو کیمسٹری کے نوٹس یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ ایف ایس سی والے سپورٹس مین کم ہوتے ہیں۔ جو سپورٹس مین ہوتا ہے نا، کبھی نوٹ کیجئے گا، جو کرکٹ کی پریکٹس کرنے والا شکل دوپہر میں بھی کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو ساری دنیا کہتی تیرا رنگ کالا ہو جائے گا، کہنا چھڈو میں تے چیمپئن بنا گا نا۔ سو جو کام جس کے لیے پیدا ہوئے ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ جو کام آپ کو تھکائے وہ کام آپ کا کام نہیں ہے۔ قدرت جس کام میں آپ کو جس سانچے میں بنا، پنکھا آج تک نہیں تھکا، ذرا نوٹ کرو، کبھی سالوں بعد کمپنی اچھی نہیں جل جاتا ہے، کیونکہ بنا ہی ہوا دینے کے لیے۔ اس سے ذرا کوئی اور کام لے کے دیکھیں، اس سے کوئی اور کام لیں، اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ آپ کا قلم جون سا ہے، قلم جس سے لکھتے ہیں، وہ لکھنے کے لیے بنا ہے، ختم ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے، کیونکہ ختم ہو گیا نا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن یقین کیجئے وہ لکھتے ہوئے کبھی نہیں آپ تھکتا، خود نہیں تھکتا۔ کیسے؟ کیونکہ اسے بنایا ہی لکھنے کے لیے گیا ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، آپ اس سے کوئی اور کام لے لیں، وہ خوش ہو کے نہیں کرے گی۔ لیکن ہمارے ملک میں تو پین سے بڑے کام لیے جاتے ہیں، نالا پانی بن جاتا ہے، اس کے بعد مسواک بن جاتا ہے، کانوں میں بھی ڈالا جا رہا ہوتا ہے، ناکوں میں بھی ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر نقل لگانی ہو تو پچھلے کو بھی مارا جاتا ہے کہ مینو 10 جی، وہ بھی مہربانی کرتا ہے کہ غلط بتا دیتا ہے۔ نقل لگانے والے سے سارے سوال مطالعہ پاکستان کے پیپر میں کہ مسلم لیگ کب بنی تھی، اگلے سے پوچھ لیا پین مار کے، پھر پوچھ لیا، سارے سوالوں کے جواب اس نے بتا دیے۔ آخر میں اس نے خود سوال آگے والے نے پیچھے مڑ کے کیا، اور یار یہ پاکستان کب بنا تھا؟ تو اسے پتا لگا وہ سارے جواب جو اس نے لکھوائے تھے وہ سارے غلط تھے، جس کو پاکستان بننے کا نہیں پتا۔ حضور والا یاد رکھیے گا، دوسری چیز ہے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ سر، تیسری بات یاد رکھیے گا، جس کام سے قدرت نے آپ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، قدرت نے پیدا کیا ہوتا ہے جس کام کے لیے، اس کام سے آپ کی عزت جڑ جاتی ہے، آپ اسے رسپیکٹ کمانے لگ پڑتے ہیں۔ اگر آپ کا کام، میں اساتذہ کرام کو، پروفیسروں کو پورے پنجاب کے ہیڈ ماسٹر پڑھانے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں ذات کا چوڑا بھی آ جائے تو عزت کما جاتا ہے۔ یہ جملہ بڑا خطرناک میں نے بولا، اسٹریٹ فارورڈ بولا ہے، ذات کا چوڑا بھی آ جائے نا، ٹیچنگ میں عزت کما جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر عزت نہیں کما سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ نہ وہ استاد والا کردار ہوتا ہے اور نہ استاد والا مزاج ہوتا ہے۔ تو حضور والا یاد رکھیے گا، جس کام سے قدرت نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کام سے آپ کی رسپیکٹ جڑ جاتی ہے۔ چوتھی چیز یاد رکھیے گا، سر، جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس میں معاوضے سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں معاوضہ تو آ ہی جانا ہے، معاوضہ تو مل ہی جانا ہے۔ یہ معاوضہ چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی چیز یہ ہے میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ مائیکل اینجلو کو جانتے ہیں؟ کون تھا؟ کوئی ہے نا، کبھی میرا رشتہ دار تھا۔ ایچسن میں کلاس ہو رہی تھی تو ایک ٹیچر نے پوچھا کہ یہ بلوچستان کا گورنر کون ہے؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہتا میرے ماموں ہیں، اور وہ سچ بول رہا تھا کہ وہاں تو ساری جو سی ایجنٹری بیٹھی ہوتی ہے۔ تو حضور والا مائیکل اینجلو کو جانتے ہیں آپ میں سے؟ مائیکل اینجلو ایک ایسا انسان تھا جس نے بائبل کو مجسموں میں اور اپنے جو گرجا ہیں ان میں کنورٹ کیا، سارے پورٹرے اس کی چیزیں بنی ہوئی، پتھر کو کنورٹ کرتا تھا۔ آج آپ نے جا کے گوگل پہ مائیکل اینجلو لکھنا ہے، اس کے بنائے ہوئے مجسمے آپ کو ایسے لگیں گے اصلی ہیں۔ اور ایک واقعہ ہے، جب اس نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا تھا تو ڈیوڈ کا مجسمہ بنانے کے بعد اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے آرٹ کو دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا، اور ہتھوڑا مارا اس نے اس کے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ اور توڑ دیا، اور کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا۔ مائیکل اینجلو وہ انسان تھا جو 15 دن مجسمے بناتا تھا، اور جب اپنے بوٹ اتارتا تھا تو کھال بھی پاؤں سے اتر جاتی تھی۔ اس بات کی فکر ختم ہو جاتی تھی کہ 15 دن گزر چکے ہیں،
حضور والا یاد رکھیے، جس کام کے لیے آپ پیدا ہوتے ہیں اس کام سے تھکتے نہیں ہیں، جذبہ لیتے ہیں. کام عام طور پہ تھکاتے ہیں، مزدوری تھکاتی ہے نا، شام کو مزدور تھکا ہوتا ہے. جس کام سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کام کو کر کے بھی آپ خوش ہوتے ہیں. جب کر کے خوش ہوتے ہیں تو آپ کا اگر کوئی ٹیچر ہے، اوریجنل ٹیچر ہے نا، وہ یہ کہتا ہوگا کہ میرا یہ ٹیچنگ میرا جنون ہے، میں پڑھا کے خوش ہوتا ہوں. جب میں اپنی زندگی میں بزی ہو گیا نا، اپنے سارے کاموں میں، ٹاسکوں میں بزی ہو گیا، تب بھی میں فرمائشی 2 یونیورسٹیوں میں اعزازی پڑھاتا رہا. میں نے کہا جی مجھے اعزازی رکھ لیں. وجہ یہ ہے میں ہفتے میں 2 کلاسز نہ لوں تو مجھے مزہ نہیں آتا. یہ کام ایسا ہے جو کیا کرتا ہے، آپ کو چارج کرتا ہے. رائٹ رانگ سر. نیکسٹ یاد رکھیے گا، قدرت آئیڈینٹی دے دیتی ہے، شناخت. اگر میں کہوں نصرت فتح علی خان تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ آئیڈینٹی آتی ہے نا، شناخت. اگر میں کہوں نیوٹن، آئیڈینٹی آتی ہے نا. اگر کہوں محمد علی جناح، آئیڈینٹی آتی ہے. اگر میں کہوں عبد الستار عیدی، آئیڈینٹی آتی ہے. اگر میں کہوں عمران خان، آئیڈینٹی آتی ہے. جو بھی یہ کام تو کیا نا جی، ایک شوکت خانم تو بنا دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نام کو لیں، اگر اس نام کے ساتھ شناخت نہیں جڑی، نام نہیں جڑا، تو یقینی بات ہے اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ اس چیز کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلنٹ نہ ہو اور بندہ فیمس ہو جائے. امپاسبل. ٹیلنٹ فیم بھی دے دیتا ہے آپ کو. نیکسٹ پوائنٹ یاد رکھیے گا، جس کام کے لیے آپ بنے ہیں اس کام کی مشکلات کو بھی چوم کے گلے لگاتے ہیں آپ. گلزار صاحب، ٹیوشن سے اتنے بڑے ادارے تک کا سفر، 100 مشکلات آئی ہوں گی. آپ نے چوم کے گلے سے لگایا کہ نہیں میری منزل اس سے آگے، میری منزل اس سے آگے، میری منزل اس سے آگے ہے. یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنی منزل آگے سے آگے رکھتا ہے اس بندے کا پیشن ہو تو آگے سے آگے رکھتا ہے، کیونکہ رکاوٹ تو روکنے کے لیے آتی ہے، لیکن جس کا جنون ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے. اوکے ناٹ. اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ، آخری نقطہ یاد رکھیے گا، آپ کا اوریجنل ٹیلنٹ ہے، اگر اوریجنل ٹیلنٹ ہے سر، وہ چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. اگر ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں شرارتی بچے کو بند کر دوں اور باہر تالا لگا دوں تو کیا ہوگا؟ وہ شرارتی بچہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نوک کرے گا، وہ شیشے توڑے گا، وہ چیزیں چھیڑے گا. سر آپ کا ٹیلنٹ بھی شرارتی بچے کی طرح ہی ہوتا ہے. یہ چاہتے نہ چاہتے آپ کو بار بار کہتا ہے آ کے کہ کس انجینئرنگ میں پڑھے ہو اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو، کس سی ایس ایس میں پڑھے ہو اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو، کس کام میں پڑھے ہوئے ہو، کیمسٹری میں پڑھے ہوئے اس کام کے لیے تم بنے نہیں ہو. تم اس کام کے لیے بنے ہو جو تمہیں بار بار قدرت اشارے دے رہی ہے. قدرت بار بار دنیا تمہیں آ کے کہتی ہے، تعریف ملتی ہے، تنقید ملتی ہے، بور ہونے لگ پڑتے ہو. یہ سارے اومنز ہیں، اشارے ہیں قدرت کی طرف کہ کن کاموں کے لیے آپ بنے ہیں اور کن کاموں کے لیے آپ نہیں بنے. کوئی سوال آپ کا جو